وعلی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج 27واں پارہ پڑھیں گے، جس میں پہلے سورہ ذاریات کی چند آیات ہیں، اس کے بعد پھر سورہ یہ پارہ شروع ہو جائے گا 27واں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ تو سورہ ذاریات کی ابتدا ہوتی ہے ان قسموں سے، جو قسمیں بیان کی گئیں۔ فرمایا کہ ان ہواؤں کی قسم جو گرد اڑاتی ہیں، ان بادلوں کی قسم جو بارش کا پانی ڈھوئے پھرتے ہیں، ان سفینوں کی قسم جو سمندروں میں آرام کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم کے مطابق روزی تقسیم کرتے ہیں۔ اور اس کا جواب پھر قسم کا یہ آیا، بے شک تم سے جس بات کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، اور بے شک روز جزا ضرور آیا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ان تمام چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور ہر چیز اس میں اپنی اپنی جگہ بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ہی زبردست چیز ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نعمتیں رکھی گئی ہیں۔ تو ہوائیں جو ہر طرح کی چیز کو لے کر چلتی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بادل جو بارش کا پانی کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، پھر وہ کشتیاں جو سمندروں میں ہوا کے ساتھ جو ہے انتہائی سبک روی کے ساتھ چلتی ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مخلوقات میں بارش ہے، روزی ہے اور دیگر اسباب وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمیں کھا کر اور اس کے بعد پھر یہ جواب دیا کہ جو کچھ بھی وعدہ ہے وہ سچا ہے، اور یہ روز جزا بھی ضرور آئے گا، چاہے تم کتنا ہی انکار کرو یہ آ کر رہے گا۔ فرمایا کہ والسماء ذات الحبک، اور اس آسمان کی قسم جس میں راہداریاں بنی ہوئی ہیں۔ تم حقیقت کے خلاف باتوں میں پڑ گئے ہو، اس دن پر ایمان لانے والے سے وہی شخص پھیر دیا جاتا ہے جو خیر کی توقع سے پھیر دیا گیا۔ جس کو خیر کی توقع جس سے نہیں ہے، اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ اس پہ ایمان نہیں لائے گا کہ مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ بے دلیل و بے سند بات کرنے والے ہلاک کر دیے گئے، جو جہالت میں پڑے اللہ کو بھولے ہوئے تھے۔ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب آئے گا؟ یہ اس دن آئے گا جب وہ کفار آگ میں جلائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اپنا عذاب جہنم، یہی ہے وہ آگ جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ تو لہذا ان کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ دیکھو یہ ہے قیامت، تم جس کا مذاق اڑاتے ہو نا کہ کب آئے گی کب آئے گی، اور اگر تم سچے ہو تو لاؤ اس کو۔ تو فرمائیں کہ اس طرح نہیں پتہ چلے گا تمہیں اسی وقت پتہ چلے گا جب تم اس میں ڈالے جاؤ گے اور اس میں آگ میں جلائے جاؤ گے، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ ہاں قیامت آ گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کا رب انہیں جو دے گا اسے لے رہے ہوں گے۔ بے شک وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیک کام کرنے والے تھے، نیک لوگ تھے، اور یہی کام تھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، راتوں میں کم سوتے تھے، بلکہ وہ رات کو اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرنے والے تھے، اور صبح کے وقت اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ اور صبح سے مراد وہی سحر کا وقت ہے، سحر کا وقت جب کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتیں سنتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کی تمنائیں سنتا ہے، وہ وقت ہے سحر کا، کہ اس وقت وہ اٹھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور ان کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ مال میں مانگنے والے اور نعمت دنیا سے محروم سب کو دیتے ہیں، سب کے لیے ہے۔ جو لوگ اس میں جو ان سے مانگتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، جو نہیں مانگتے سفید پوش ہیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ اور پھر زمین میں اللہ پہ یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اللہ نے رکھی ہیں، کہ جو بھی اس کو سمجھنا چاہے، ایمان لانا چاہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نشانیاں موجود ہیں جو زمین میں موجود ہیں، اور لوگوں خود تمہارے وجود میں نشانیاں ہیں کہ تم غور سے نہیں دیکھتے۔ یہی اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس میں وہ نشانیاں رکھی ہیں، انسان کی پیدائش سے لے کر
اس کے مرنے تک اس میں قوت گویائی ہے، قوت سماعت ہے، قوت بینائی ہے، قوت عقل و احساس ہے، غور و فکر ہے، اور پھر جسم کا ہر حصہ، ہر عضو جو ہے الگ الگ کام کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں، کسی میں اس کی اللہ کی نشانیاں ہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان ہی میں تمہاری روزی ہے، تمہارا رزق ہے، اور وہ سب کچھ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. سب کچھ اللہ کی طرف سے آئے گا. تو پس آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک روز جزا ویسے ہی برحق ہے جیسے تمہارا بات کرنا برحق ہے. جسے تم یہ آواز نکال رہے ہو، بات کر رہے ہو، یہ ایک حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح فرمائیں کہ یہ قیامت کا دن آنے کا یہ بھی ایک حق ہے، آ کر رہے گا، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جو پہلے بھی آ چکا ہے، مختصر انداز میں یہاں پر بھی بیان کیا گیا کہ فرمائیں کہ میرے نبی، کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے جب ان کے پاس آئے، یعنی فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے پاس، انہوں نے سلام کیا، ابراہیم نے بھی سلام کا جواب دیا، اور دل میں کہا یہ انجانے لوگ ہیں، مطلب یہ کہ یہ یہاں کے نہیں ہیں، اس بستی کے، اس شہر کے، اس جگہ کے نہیں ہیں، کوئی باہر سے آئے ہیں. اور پھر خاموشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس دوڑ کر گئے اور پھر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لے آئے. دیکھیے کتنے مہمان نواز تھے اور کتنی کوئک سروس تھی کہ فوراً ایک وہ باقاعدہ روسٹ ان کے دمہ لا کے وہ رکھ دیا، کھاؤ بھائی اس کو. پھر اسے مہمانوں کو پیش کیا. اب مہمان کیا تھے؟ وہ تو انسان تو نہیں تھے، تو فرشتے تھے. اب وہ تو نہیں کھاتے یہ چیزیں. تو ابراہیم نے کہا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ اپنے دل میں ڈر گئے کہ یہ پتہ نہیں کیا ان کا مسئلہ ہے، کہ یہ کھاتے کیوں نہیں، ہاتھ نہیں بڑھا رہے، کوئی دل میں ان کی کوئی اور چیز ہے. تو مہمانوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، سمجھ گئے کہ آپ ڈر رہے ہیں. تو انہوں نے ابراہیم کو ایک ذی علم لڑکے کی خوشخبری دی. پھر انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کو ایک بیٹا ملے گا اسحاق، اور پھر اسحاق ہی نہیں، آپ کے بعد یعقوب بھی ملے گا. یہ انہوں نے خوشخبری دے دی، بشارت دے دی. تو اب وہاں پہ حضرت سارہ تھیں، حضرت اسحاق کے ساتھ ان کی، حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کی بیگم بوڑھی ہو چکی تھی. تو وہ بھی ایک دم چیخ پڑی. بس ان کی بیوی بلند آواز سے بولتی ہوئی آگے آئی، پھر اپنا چہرہ پیٹنے لگی اور کہنے لگی میں تو ایک بانجھ بوڑھی عورت ہوں، مجھے اب اولاد ہوگی، مجھے بیٹا ہوگا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو ان کے مہمانوں نے کہا کہ آپ کے رب نے کہا ایسا ہی ہوگا، بے شک وہ بڑی حکمتوں والا ہر بات سے باخبر ہے. تو ایسی صورت میں جب کہ سارہ جو تھیں وہ تقریباً 99 سال کی اور حضرت ابراہیم جو تھے وہ 100 سال اور بعد میں 110 سال کے تھے، اب اس بڑھاپے میں اولاد، تو اب یہ حیران پریشان. تو انہوں نے یہی کہا فرشتوں نے کہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، نہ ڈرنے کی بات ہے، نہ تعجب کی بات ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. تو جو وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو سب چیز اس کے فیصلے کے پابند بن جاتی ہے. پھر چاہے وہ بوڑھا ہو یا کچھ اور ہو، تو اس کے ہاں پھر وہ حکم ہو کر رہے گا جو اللہ نے کہا ہے. تو مریم کے ہاں بھی بیٹا ہو گیا، جبکہ نہ وہ شادی شدہ تھیں، نہ کوئی مرد ان کے پاس آیا تھا. تو کیسے ہو گیا؟ اللہ کا حکم تھا. زکریہ علیہ السلام کے پاس بھی یہی ہوا، ان کی بھی عمر کافی تھی، ان کی بیوی بھی بانجھ بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے بیٹا دے دیا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا. تو اب ابراہیم علیہ السلام جب یہ خوشخبری مل گئی، اب وہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم مسئلہ کیا ہے، تم کہاں آئے ہو، تمہاری مہم کیا ہے، کس اسائنمنٹ پہ آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسا دیں، مٹی کے پتھر برسا دیں ان پر، جن پر آپ کے رب کے نزدیک حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے نشان پڑے ہوئے ہیں. بس اس بستی سے ہم نے مومنوں کو باہر کر دیا، مومن سب نکل گئے، اب صرف یہی قوم لوط ہے، اس کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بمباری ہوگی اور یہ کنکر برسا کے اس کو ختم کر دیا جائے گا. تو ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا. ہم نے اس بستی میں لوگوں کی ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. تو وہی نشانی آج بھی موجود ہے جو کہ بحر میت کے طور پر وہ ڈیڈ سی، اور وہ ایک نشانی ہے کہ یہ ہے وہ قیامت تک کے لیے عبرت لینے والوں کے لیے، یہ عبرت حاصل کریں. جو صرف سیر و تفریح کے لیے جائیں اور پھر واپس آ جائیں، ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بات کی، وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ،
اور موسیٰ کے واقعے میں بھی عبرت ہے. جب ہم نے انہیں فرعون کے پاس ایک سری معجزہ دے کر بھیجا تو وہ اپنے ملک اور طاقت کی وجہ سے اعتراف حق سے روگردانی کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ یہ تو آدمی جادوگر ہے یا مجنون ہے، پاگل ہے، یہ نبی کیسے بن گیا؟ بس ہم نے اسے اور اس کی فوجوں کو پکڑ لیا، پھر ان سب کو سمندر میں پھینک دیا، اس حال میں کہ فرعون قابل ملامت تھا. اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کی کوئی عزت ہو، کوئی اس کا مقام ہو، بلکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے پھر سمندر میں غرق کر دیا. تیسری مثال دی ہے قوم عاد کی. فرمایا کہ قوم عاد کے واقعے میں بھی عبرت ہے. جب ہم نے ان پر ہر بھلائی سے خالی ایک ہوا بھیج دی، جس چیز پر بھی وہ ہوا گزر گئی اسے ریزہ ریزہ کر دیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم عاد پر، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، جہاں پہ وہ 7 دن اور 8 راتیں مسلسل وہ ہوا چلتی رہی یہاں تک کہ ان کو بالکل ہی ختم کر دیا. اور قوم سمود کے واقعے میں بھی عبرت ہے. جب ان سے کہہ دیا گیا کہ تم لوگ کے وقت مقرر تک لطف اندوزی کر لو، تو بس انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، تو وہ دیکھتے ہی رہے اور کڑک نے انہیں جا لیا، اور پھر وہ اٹھ نہ سکے، نہ اپنی مدد کر سکے، بلکہ سب کے سب مارے گئے. یہ قوم سمود. اور پھر قوم نوح کی بات بھی کی. ان سب سے پہلے نوح کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا تھا، بے شک وہ گناہ گار لوگ تھے. تو یہ تمام جن کا تذکرہ فرمایا گیا کہ یہ ساری قومیں، ان کے لیے عبرت چاہیے، عبرت کا مقام بتایا ہے کہ کس طرح یہ قومیں جو اس دنیا میں تھیں اور اللہ کا پیغام ان کے پاس آیا، اللہ کے نبی آئے، لیکن یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے. پھر ان کا حشر کیا ہوا وہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ ہے تمہارے لیے جائے عبرت، کہ اس کو تم سوچو، دیکھو کہ اللہ نے کتنا بڑا ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. اور پھر اپنی قدرت کے مظاہر بیان کیے، جس میں فرمایا کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ہم یقیناً بڑی طاقت والے ہیں. ہم نے زمین کو بچھایا ہے، بس ہم بہت عمدہ بچھانے والے ہیں. ذرا دیکھو زمین کو، کس طرح تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، کس طرح اس کو کھودتے ہو، بناتے ہو، اس میں دریا نہریں نکالتے ہو. یہ سب چیزیں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کی ہوئی ہیں، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. بس لوگو تم سب اللہ کی جناب میں پناہ لو، اللہ کی طرف آ جاؤ. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف آ جاؤ. انہ لکم نذیر مبین، فرمائے کہ میں بے شک اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا آیا ہوں. اور تم لوگ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بناؤ، کسی اور کو مت سمجھو کہ وہ معبود ہو سکتا ہے. میں بے شک اس کی جانب سے تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں. تو یہ اپنا بھی بتا دیا میرا موقف کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، کہ میں صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں، کوئی عذاب لے کر نہیں آیا. اسی طرح ان سے پہلی قوموں کے پاس بھی جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یا جادوگر یا مجنون ہے. تو یہ سب کا طریقہ یہی رہا کہ جو بھی نبی آیا اس کا مذاق اڑایا، اس کے اوپر طعنے اور طرح طرح کی باتیں کی. اسی لیے فرمایا کہ یہ تو سب کی طریقہ ہی یہی ہے. تو کیا کفار تکذیب انبیاء کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے تھے؟ بلکہ وہ تو تھے ہی سرکش لوگ، یعنی کہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تم یہ کہنا. فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہے یہ سرکش نافرمان. اس لیے پھر یہ کسی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے. اب آپ قابل ملامت نہیں ہیں، آپ کو کوئی ملامت نہیں ہے. آپ ان سے اگر بات نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ صرف کافی ہے کہ آپ نے ان پہ پیغام پہنچا دیا، اور آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت یقیناً مومنوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قاعدہ اور قانون بتا دیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ ہے اصل مقصد، کہ اللہ نے اس لیے جن بھی پیدا کیے، انسان بھی پیدا کیے. یہ جو عقل والی مخلوقات ہیں اس میں یہ دو ہی ہیں، جن اور انسان. باقی تو سب بھی عقل ہیں، جانور ہیں، حشرات ہیں، پرندے ہیں، ان میں وہ عقل دانش نہیں ہے. تو ان دونوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہیں اس دنیا میں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اس کی ہدایت دی جائے گی اگر وہ عبادت کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. تو فرمایا کہ میں نہ ان سے کوئی روزی مانگ رہا ہوں اور نہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں. تو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے کچھ نہیں مانگ رہا، کوئی چیز نہیں مانگ رہا، اور نہ میں کہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. بے شک اللہ ہی روزی رساں ہے، زبردست طاقت والا ہے. رزق تو اس نے دینا ہے، وہ ہے رزاق.
فرمایا کہ بس بے شک ظالموں کے لیے ایک عذاب کا حصہ ہے، اس کے ساتھیوں کے حصے کے مانند بس وہ لوگ جلدی نہ کریں۔ تو کافروں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو کافر اس دن پھر وہ دیکھ لیں گے اپنا حشر، جس کا وہ انکار کرتے تھے، مانتے نہیں تھے کہ ان کے سامنے اب کیا آنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے، مکی صورت ہے جس میں 49 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کے شروع میں بھی یہ 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی چند مخلوقات کی قسم کھا کر یہ بات بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عذاب آ کر رہے گا، یہ قیامت ہو کر رہے گی۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ طور، طور پہاڑ کی قسم، ایک لکھی ہوئی کتاب کی قسم، ایک کھلے کاغذ میں اور آباد گھر کی قسم، اونچی چھت یعنی آسمان کی قسم، اور موجزن سمندر کی قسم، والبحر المسجور، اور آپ کے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ اور ان قسموں کا جواب یہی مل گیا کہ یہ عذاب آ کر رہے گا، قیامت کی صورت میں ہے، بعض بعد الموت کی صورت میں ہے، یہ سب چیزیں حقیقی ہیں، ہو کر رہیں گی، کوئی چیز میں سے ایسی نہیں ہے کہ جو نہ ہو۔ فرمایا کہ اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ جس دن آسمان شدت کے ساتھ ہلنے لگے گا، پہاڑ تیزی کے ساتھ چلنے لگیں گے، بس اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہوگی۔ جو کفر و باطل کی باتوں میں مشغول اچھل کود رہے ہیں، یہ سب جان لیں گے کہ اس دن کیا ہوگا، جس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کر لے جائے جائیں گے، جانوروں کی طرح۔ جسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، ان کو ڈنڈے مار مار کے لے جایا جاتا ہے، اسی طرح ان جہنمیوں کو لے جایا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ آگ ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، انکار کرتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا؟ تو یہ بتاؤ، دیکھو اب بتاؤ کہاں ہے جادو؟ وہاں تو کہتے تھے نا سب جادو ہے۔ اب تم سب اس میں جھلستے رہو، جلتے رہو، اس میں صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے۔ جو کچھ دنیا میں کرتے تھے اسی کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہی اب دیکھ لو تم کہ یہ تمہیں اس کا بدلہ چکایا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صفات بھی بیان کر دیں، جنت میں ان کا مقام، بے شک اللہ سے ڈرنے والے لوگ جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے، ان کا رب انہیں جو نعمتیں دے گا ان سے لطف اندوز ہوں گے، ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ سب سے بڑا اللہ کا احسان ان پر یہ ہوگا کہ جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ ان سے کہا جائے گا تم لوگ دنیا میں جو نیک اعمال کرتے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، خوب مزے کرو، یہ اب اللہ کی طرف سے تمہیں کھلی چھٹی یہاں مل گئی۔ وہ ایک دوسرے سے ملے، قطار میں بچھے تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، شاندار وہ مسندیں ہیں، اور ان کے اوپر بیٹھ کے وہ وہاں پہ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ ہم ان کی شادی کشادہ اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ تو یہ حور عین یہ وہاں پر ان کی منتظر ہیں، وہ ان سے ان کی شادیاں ہوں گی۔ اور جو لوگ ایمان لائے، ان کی اولاد نے ایمان لا کر راہ راست پر چلنے میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان سے ملا دیں گے، اولاد بھی آ جائے گی، اور ان کے نیک اعمال میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ہر آدمی اپنے عمل کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے، گروی ہے کہ جو اس نے عمل کیا ہے اسی کے مطابق اس کو ملنا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ جو اولاد دنیا میں ایمان لائے گی، عمل صالح کرے گی، وہ تو ہوگی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسرے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہوں کو معاف کر کے اپنے نیک اولاد ماں باپ کے ساتھ ان کو بھی شامل کر دیں گے۔ تو لہذا پھر یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ کتنی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی کہ جب باپ دیکھے گا کہ اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ جنت میں ہے، اور اس سے بڑھ کر اس سے پہلے جو اس کے دادا ہیں، پردادا ہیں، وہ بھی خوش ہوں گے کہ دیکھو میری اولاد ہماری ساری ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ ساری اولاد کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے اگر وہ اس قابل ہیں، یہ ہے شرط۔ تو یہ اسی وقت اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے
ان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اللہ کے حق کو سمجھیں، بندوں کے حقوق کو سمجھیں، ماں باپ کی عزت کریں، تو ہی ان کو یہ مقام ملے گا۔ اور اگر وہ اللہ نہ کرے ایسے نکل جائیں کہ بالکل ہی ماں باپ کے سرکش نافرمان اولاد بن جائے، تو وہ اپنے باپ کے لیے کیا کرے گی؟ نہ باپ کے لیے دعا کرے گی، نہ باپ کی کوئی عزت کرے گی، نہ اس کی قدر کرے گی، وہ تو اپنی مستیوں میں پڑی رہے گی۔ اور فرمایا کہ ہم انہیں ان کی رغبت و خواہش کے مطابق خوب میوے اور گوشت دیں گے۔ وہاں وہ لوگ بڑھ کر ایک دوسرے کی سے شراب کے پیالے لیں گے، جس کے زیر اثر نہ وہ بیہودہ گوئی کریں گے نہ ہی کوئی گناہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ شراب وہ نہیں ہے جو دنیا کی شراب ہے، دنیا کی شراب کہ جس کے اندر وہ یہ گند موجود ہے کہ وہ انسان کے دماغ کو بھی خبت کر دیتی ہے، بے ہوش کر دیتی ہے، اسے کچھ ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا۔ تو یہ اللہ کے ہاں جو شراب کے پیالے ایک دوسرے کو وہ پلائیں گے، اس میں ایسی کوئی بیہودہ بات نہیں ہوتی۔ اور ان کے سامنے سے ان کے لیے خاص کیے گئے خدمت گزار لڑکے گزرتے رہیں گے جو سیپ میں بند موتیوں کی مانند خوبصورت ہوں گے۔ تو یہ انتہائی خوبصورت وہ جو خدم اور حشم ہیں کہ وہ ان کے لیے کہیں کوئی کھانا لا رہا ہے، کوئی ان کے لیے پھل لا رہا ہے، کوئی ان کے لیے اور کوئی چیز لا رہا ہے، جو وہ مانگ رہے ہیں وہ ان کو دے رہا ہے۔ تو ان کی خدمت کے لیے یہ انتہائی خوبصورت بچے یہ ان کے لیے مقرر کر دیے جائیں گے جو وہاں پر ان کے لیے خدمت کر رہے ہوں گے۔ اور وہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے آ کر حالات دریافت کریں گے، دوسرے سے پوچھیں گے بھائی کیا حالات ہیں، دنیا میں کیا کرتے رہے، آخرت میں کیا ہو رہا ہے، سب آپس میں گپ شپ ہو رہی ہوگی۔ تو فرمایا کہ وہ کہیں گے ہم لوگ اس اخروی زندگی سے پہلے اپنے بال بچوں میں عذاب آخرت سے ڈرتے رہتے تھے۔ یہ ہے ان کی خصوصیت کہ وہاں دنیا میں ایمان بالغیب اور خوف یہ ان کے دلوں میں تھا، جو اپنے رب سے ہمیشہ ڈرتے تھے۔ تو ہم پر اللہ نے احسان کیا، ہمیں بدن کو جلسہ دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم لوگ اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے، وہ بے شک بڑا احسان کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے ان کا جواب کہ یہ دیکھیں اللہ نے ہمیں دیا ہے اس لیے کہ ہم نے دنیا میں اس کی بات مانی تھی اور اس پر ایمان رکھتے تھے، تو اللہ نے ہمیں یہاں پر بھی دیا۔ اس کے بعد پھر اگلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کئی چیزوں کی طرف تذکرہ فرمایا۔ بس اے میرے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ اپنے رب کی نعمت یعنی رسالت پا کر نہ آپ تو کاہن ہیں نہ مجنون، آپ کے ہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی کہانت ہو، کوئی نجومی ہو یا پاگل پن ہو، نعوذ باللہ۔ تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس لیے آپ کے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ کیا کفار کہتے ہیں کہ ایک شاعر ہے جس کے لیے ہم حادثات زمانہ کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ مرے گا تو پھر ہم دیکھیں گے؟ تو یہ اسی لیے کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ بھی ایک شاعر ہیں، جیسے کہ جزیرہ عرب میں اور بڑے شاعر گزرے ہیں، تو یہ بھی اپنی شاعری سناتا رہے گا اور پھر ایک دن آئے گا مر جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ انتظار کر لیں، آپ کہہ دیجئے کہ انتظار کر لو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، میں بھی انتظار کروں گا کہ تم اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہی باتوں کا حکم دیتی ہیں، یا وہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو محمد نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے؟ تو یہ سب وہ اعتراضات جو ان کے الٹے سیدھے اعتراضات ہیں، سب وہ یہاں پہ جمع کر دیے گئے۔ بس اگر وہ سچے ہیں تو قرآن جیسا کلام لا کر دکھا دیں، اگر انہوں نے گھڑ لیا ہے تو یہ بھی گھڑ لیں، پھر یہ بھی دکھائیں پھر کہ کیسا وہ قرآن بنا سکتے ہیں۔ کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ جب اللہ کو نہیں مانتے تو پھر یہ پیدا کیسے ہو گئے؟ تو کیا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ یقین کی دولت سے محروم ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سوچیں سمجھیں، ذرا غور کریں۔ تو کیا آپ کے رب کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں؟ کیا ان پر انہی کا تسلط ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ چڑھ کر آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں؟ بس ان میں سے جو شخص آسمان کی باتیں سننے والا ہے وہ اس کی سری دلیل پیش کرے، اگر ہے تو لاؤ، دلیل لاؤ، بتاؤ کہ تم نے کچھ سنا ہے۔ پھر ان کا یہ بھی ایک اور اعتراض، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ اے میرے نبی
کیا آپ ان سے دعوت و تبلیغ کا کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں جس کے بوجھ تلے وہ دبے جا رہے ہیں، جس کا ان کو بہت ہی پریشر ہے ان کے اوپر کہ ہم ان کو تنخواہ دے رہے ہیں؟ یہ سب باتیں کہاں سے کر رہے ہیں؟ الٹی سیدھی باتیں، کوئی بھی ان کی بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو کیا ان کے پاس غیب کی باتیں آتی ہیں جنہیں وہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو جان لیں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں در حقیقت وہی فریب خوردہ ہیں، فریب میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی دوسرا معبود ہے؟ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں تک تمام ان کے وہ اعتراضات، شبہات، ان سب کا جواب دے دیا کہ یہ کیا سوچتے ہیں، کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور کفار اگر آسمان کا ایک ٹکڑا بھی گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو تہ بتہ جمع ہوا ایک بادل ہے، وہ گر پڑا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ ان کی عقل میں آنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں، سمجھنے والا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر چیز کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس آپ انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جب وہ بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوش کر دیے جائیں گے، کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ جب وہ اپنے سامنے وہ ہولناک منظر دیکھیں گے، جنت تو ان کو نظر نہیں آئے گی، جہنم دیکھیں گے کتنی ہولناکیوں کے ساتھ وہ چنگاڑ رہی ہوگی، جس دن ان کی سازش ان کے کسی کام نہیں آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، کوئی مدد نہیں۔ اور بے شک ظالموں کے لیے اس عذاب آخرت سے پہلے ایک عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ عذاب کون سا ہے؟ تو یہی فرمائیں کہ یہ عذاب قبر ہے، کہ اس عذاب سے پہلے ایک اور عذاب جو قبر میں ہو سکتا ہے، یا کوئی قحط سالی میں، یا کوئی اور زمانے کے مصائب اور حوادث کی صورت میں، لیکن آئے گا ضرور اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ تم پر کیا عذاب آ رہا ہے۔ تو لہذا اے میرے نبی، آپ اپنے رب کے فیصلے کا صبر کے ساتھ انتظار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتا ہے آپ بے شک ہماری نگاہوں میں ہیں، اور جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کیجئے، اور رات کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کیجئے، اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی۔ تو یہی وہ نمازوں کے اوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ یہ ان اوقات میں آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اور اس کو بیان کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بارے میں اپنے احکام بتاتا رہے گا۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے، مکی صورت ہے جس میں 62 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ فرمایا کہ ستارے کی قسم جب وہ گرتا ہے، یہ ستارے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں اور آخری پہر میں وہ گر جاتے ہیں یا نظر آتے ہیں گرتے ہوئے، اس کی قسم کھا کر یہ کہا ہے کہ تمہارے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول ہیں، تم کیا سمجھتے ہو؟ اور وہ دیکھو وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، کوئی بات بھی اپنے نفس کی خواہش کے مطابق نہیں ہے ان کی، بلکہ وہ تو وہی ہوتی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے۔ تو وہی کی بات ہے، جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے اور وہ بیان کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو وہی وہ ہے جو قرآن کی شکل میں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ایک وہی وہ ہے جو کہ قرآن نہیں ہے، وہ وہی غیر مطلوع کہلاتی ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ حدیث کی شکل میں ہے، سنت کی شکل میں ہے، تو وہ بھی اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہی آپ کا طریقہ تھا کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ کتنے ہی احکام ہیں، جیسے ہم اگلے سپارے میں پڑھیں گے کہ وہ جو خاتون آئی زہار کی صورت میں اس کے مقدمے کو لے کر کہ میرے شوہر نے یہ کہہ دیا ہے مجھے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تو آپ نے کہا کہ تو طلاق ہو گئی، یا چپ ہو گئے آپ کی، یہ تو وہی جاہلیت میں جیسے چلا آ رہا تھا۔ پھر جب اللہ کی طرف سے وہی آ گئی کہ نہیں یہ بات بہت بری ہے، بہت غلط ہے، لیکن اس کا کفارہ ادا کرنا، تو اس کو احکام دے دیے گئے اور اس کو ایک قانونی شکل دے دی اللہ تعالیٰ نے، تو آپ نے فوراً اس کو سنا دیا اس عورت کو کہ یہ دیکھو اللہ کی طرف سے وہی آ گئی ہے، اب تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ ہے، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح ایک وہ حدیث میں آتا ہے کہ شہید کے بارے میں کہ شہید کا خون گرتے ہی سارے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
ہر چیز معاف ہو جاتی ہے. پھر آپ نے وہ جانے لگا بندہ، اس نے بلایا، اس کو کہا کہ الا الدین، سوائے قرضے کے ادھار معاف نہیں ہوگا. اگر اس شہید نے بھی کسی کا قرضہ لے رکھا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، دینا پڑے گا. یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، آپ نے فوراً وہ بتا دی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ وحی ہے، سنت بھی وحی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے. تو وہ باتیں جو ہیں خاص طور پہ جن کا تعلق شریعت سے ہے، اللہ کے قانون سے ہے، دستور سے ہے، سب چیزیں اللہ کی طرف سے، چاہے وہ قرآن میں نہ ہو لیکن حدیث میں ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ بھی وحی ہے، ہم اس کے پابند ہیں. تو لہذا اس سے معلوم یہی ہوا کہ وحی پھر دو طرح کی ہو گئی. ایک وحی وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وحی متلو جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کریم میں، اور ایک وہ وحی ہے جو غیر متلو ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، سنت ہیں، وہ اگر صحیح ہیں، مستند ہیں، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس کو قبول کریں. اس کو قبول کرنا پھر ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے، ہم اس کے پابند بن جاتے ہیں. تو یہی فرمائیں کہ وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی میں بات نہیں کرتے ہیں، وہ تو وہی ہوتی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے. انہیں زبردست قوت والے فرشتے جبریل نے سکھایا ہے، وہ ہیں جو ان کو بتاتے ہیں. وہ فرشتہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے کمال کو پہنچا ہوا ہے، پھر وہ نمودار ہوا. تو جبریل علیہ السلام کے بارے میں جیسے وہاں پہ بھی ہے سورہ تکویر میں، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور یہاں پر بھی انہی کا ذکر فرمایا کہ وہ آئے قریب آپ کے، اور وہ آسمان کے بالائی افق میں تھے، پھر وہ قریب ہوا، پھر جھک گیا، پس وہ دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا. تو یہاں پہ پھر بات ہو رہی ہے جبریل علیہ السلام کی جو اپنی اصل حالت میں اپنے 600 پروں کے ساتھ نظر آئے اور آپ نے ان کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھا تھا. تو لہذا یہاں پر مراد یہ حضرت جبریل ہے. تو لہذا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب آ گئے تو تب انہوں نے آپ کو اللہ کی وحی پہنچائی، اور بعض نے کہا کہ اللہ کو دیکھا، تو یہ ثابت نہیں ہے. یہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی حدیث سے ثابت ہوتا ہے. کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو ایک نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ نور انا اراہ. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ان کے شاگرد نے اسی بارے میں، تو وہ بھی فرماتی ہیں کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اپنے رب کو دیکھا تھا، اس نے اللہ پر بہت بڑی افتراء پردازی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، بہتان تراشی کی ہے. تو کہتی ہے کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس بات پہ کہ یہ اتنا جھوٹ، اتنا بڑا. انہیں جبریل کو دیکھا تھا ان کی اصل صورت میں، جب انہیں اللہ نے دکھایا تھا اس سے 2 بار، ایک سدرۃ المنتہا کے پاس اور ایک دفعہ وہ مکہ میں جب وہ اپنی اصل صورت میں نظر آئے تھے. تو لہذا پھر یہ غلط ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا. اسی لیے فرمائیں کہ تب اس نے اللہ کے بندے پر وہ وحی نازل کی جو اس نے اس وقت نازل کی، اور رسول اللہ نے جو کچھ دیکھا ان کے دل نے اس کی تکذیب نہیں کی. اللہ نے سب کچھ دکھا دیا. کیا تم لوگ ان کے اس بارے میں جھگڑتے ہو جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ کہ وہ آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، بتا رہے ہیں تمہیں، اب تم اسے مانتے نہیں ہو، جھٹلاتے ہو، تو یہ تمہاری غلطی ہے. اور انہوں نے اس فرشتے کو دوسری بار بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک دفعہ تو وہ مکے میں جب آپ غار حرا سے آ رہے تھے کہ آپ نے آواز سنی ہے محمد یا محمد، آپ دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آ رہا. پھر ایک دم جو اوپر نظر اٹھائی تو افق پہ جبریل علیہ السلام اپنے پورے 600 پروں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر وہاں پہ ایسی زبردست کپکپی آئی آپ کے جسم پہ، تو تبھی آپ بھاگے گھر پہنچے اور کہہ رہے ہیں کہ زملونی زملونی دثرونی دثرونی. اور اللہ نے نازل فرمائی وہ آیات یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، کتنے پیار سے پھر وہی باتیں آپ کو مخاطب کر کے کہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، کس طرح لپٹ رہے ہو. تو یہی اسی لیے کہ آپ نے وہ دیکھا تھا پہلی مرتبہ، دیکھ کے ہی ایک دم آپ سناٹے میں آ گئے. اور اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا جیسے یہاں فرمایا.
اور اس کے قریب ہی جنت الماوا ہے. اور جب اس سدرہ کو وہ چیز ڈھانپ رہی تھی جو اسے ڈھانپ رہی تھی، تو یہ سدرۃ المنتہا، یہ بیری کا درخت جو کہ وہاں پر موجود ہے، اور اسی کے پاس جنت الماوا ہے. اور یہاں پہ یہ مقرب بندوں کی روحوں کی جگہ ہے. جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کی روحیں وہاں پر ہوتی ہیں. بے شمار روحیں فرشتے اس درخت پر ٹوٹے پڑ رہے تھے اور اس کے ارد گرد منڈلاتے پھر رہے تھے. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ تک پہنچے، اس سدرۃ المنتہا تک، اور وہاں آپ نے حضرت جبریل کو دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى، نہ ان کی نگاہ نے خطا کی نہ حد سے تجاوز کیا. جو اللہ نے دکھایا وہ دیکھا، اور انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی. اور اس کے بعد پھر کفار مکہ کو مخاطب کیا، تو اے کفار مکہ، کیا تم نے لات و عزیٰ کے بارے میں غور کیا ہے اور منات پر غور کیا ہے جو ایک تیسرا بت ہے؟ یہ تم نے جو بت بنا رکھے ہیں اللہ کے ناموں سے لے کر، کہ اللہ سے نام بگاڑ کر اللات کر دیا، اور عزیز سے عزا ماخوذ ہے وہ بنا دیا، اور منان سے منات بنا دیا. یعنی ان بتوں کو اللہ کا شریک بھی ٹھہراتے ہیں اور ان کو پرستش بھی کرتے ہیں اور ان کو مؤنث بھی کر دیا. یہ سب نام ہی مؤنث انہوں نے کر دیے ہیں جیسے کہ ان کا طریقہ تھا. تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں، تو اس میں خاص طور پہ ان کی جو یہ معاملہ تھا کہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بت ہیں، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو غیر منصفانہ تقسیم ہے. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا تم نے. یہ تم نے کیا کیا ہے کہ تم تو عدل و انصاف سے بات نہیں کر رہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ بت تو محض نام ہیں جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے. اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اس کے اوپر تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. وہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، صرف ظن ہے، گمان ہے، اور اپنی خواہش نفس کی، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، ہدایت آ گئی. کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ بس آخرت اور دنیا دونوں کا مالک اللہ ہے. اب یہ اللہ ہی سب کی تمنائیں پوری کرنے والا ہے. انسان کتنی ہی تمنائیں کرے اس کو ہر چیز نہیں مل جاتی. اور فرمائے کہ آسمان میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی مگر اللہ کی اجازت کے بعد. تو یہی وہ شرط جو بنیادی شرط ہے کہ اللہ کی اجازت. جس کو اللہ اجازت دیں گے وہ شفاعت کرے گا، جس کے لیے وہ چاہے گا اور سفارش کو پسند کرے گا وہ کرے گا. دو شرطیں آ گئیں، اجازت اور رضامندی. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ فرشتوں کو عورتوں کا نام دیتے ہیں، مؤنث قرار دے دیا کہ یہ تو بیٹیاں ہیں اللہ کی، حالانکہ انہیں اس کو کوئی علم نہیں ہے. وہ لوگ صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ وہم و گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. حق ہے، یقین ہے، حتمی ہے، علم ہے. ظن، گمان، یہ سب جھوٹ ہے، ایک اندازہ ہے کہ ہاں اس طرح ہو سکتا ہے. تو وہی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہی ہے کہ یہ تو ظن و گمان حق کے مقابلے میں کوئی اس کی وہ ویلیو نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا پھر یہ اس کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. جی ہاں، فرشتے بھی شفاعت کریں جی جی ہاں بالکل. وہ تو قرآن نے بتایا ہے، وہ تو دعائیں کر رہے ہیں کہ جیسے ہم سورہ مومن میں شروع میں پڑھا، ہم نے سورہ غافر میں پڑھا، تو اس میں وہ سارے وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے بندوں کے لیے دعائیں بھی کریں گے اور شفاعت بھی کریں گے. بس اے میرے نبی، آپ اس آدمی سے الگ ہو جائیے جس نے میری یاد سے منہ پھیر لیا. مانتا ہی نہیں ہے، تو اس کے مقصود دنیا کی زندگی سوا کچھ نہیں ہے، صرف دنیا چاہتا ہے. ان کے علم کی یہی انتہا ہے. بے شک آپ کا رب اس آدمی کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہے. یہ سب اللہ کے علم میں ہے. تو اسی لیے آپ اللہ کے احکام کے مطابق چلیے، اللہ آپ کو علم دے گا، آپ کو بتائے گا. اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تاکہ وہ برا عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے، اور جو اچھا عمل کرنے والے ہیں ان کو اچھا بدلہ دے، یعنی جنت دے گا. یہ ہے اصل اللہ تعالیٰ کا وہ مقصد اور قانون کہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ لوگوں کو فیصلہ کر دے گا.
اور اس کے گناہوں کے بارے میں یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں یہ وہ شرط ہے، سوائے کچھ چھوٹے گناہوں کے تو بے شک آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا ہے، سب کچھ معاف کر دے گا۔ کیا اصل تجویز کیا ہے؟ جسے وہاں فرمایا سورہ نساء میں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہو اور تم اس سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہو تو چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ تو یہ ایک شرط بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس قسم کی جو بے حیائی کی باتیں ہیں اور برائی کی باتیں ہیں ان سے بچ کر رہنا ہے۔ اگر تم ان سے بچ کر رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، چھوٹے گناہ خاص طور پر جس کو لمم کہا گیا یہاں پر، وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ تو فرمائیں کہ سوائے کچھ چھوٹے گناہوں کی بے شک آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا، تمہاری پیدائش سے تمہیں جانتا ہے، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں پلتے ہوئے بچے تھے۔ بس تم لوگ اپنی پاکیزگی مت بیان کرو، مت کہو کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، وہ سب جانتا ہے کہ تم کون ہو، تم کیا ہو، سب اسے پتا ہے، کوئی اس سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اور وہ اس شخص سے خوب واقف ہے جو اس سے ڈرتا ہے، دونوں کو جانتا ہے۔ جو کافر اور مشرک منافق ہیں، اللہ سے نہ ڈرنے والے سرکش اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دونوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی، اے میرے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اللہ کی راہ سے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر دینا بند کر دیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ پس وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کا مال ختم ہو جائے گا، اس کو پہلے سے پتہ چل گیا ہے؟ کیا اسے اس بات کی خبر نہیں دی گئی ہے جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور اس ابراہیم کے صحیفہ میں ہے جس نے اپنے رب کے ساتھ وفا کی کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صحف موسیٰ یعنی تورات میں اور صحف ابراہیم میں جو آیا ہے اس کی خبر دی ہے، وہ بتایا ہے کہ یہ دیکھیں اس میں بھی کیا باتیں تھیں، کتنی زبردست باتیں تھیں جو اللہ نے ان صحائف میں اتاری تھیں، کہ اس ابراہیم کے صحیفے میں یہ ہے کہ جس نے اپنے رب کے ساتھ وفا کی قیامت کے دن کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، خود اپنا اپنا بوجھ، اور یہ کہ انسان کو صرف اس کے اپنے ہی عمل کا بدلہ ملے گا، اور یہ کہ اس کا عمل اسے دکھایا جائے گا پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ ہر ایک کو بالآخر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، وہاں جا کر پھر ان کو اس کی جزا یا سزا ملے گی، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے وہی زندگی دیتا ہے، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ کے جوڑے پیدا کرتا ہے، اور ایک قطرہ نطفہ سے جب وہ رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے یہ سب وہ اللہ کرتا ہے، اور یہ کہ بے شک وہی دوبارہ سب کو زندہ کرے گا، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور محتاج بناتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ تو یہ شعراء جو اس کو وہ مانتے تھے ایک ستارے کو، اس کو پوجا کرتے تھے یا اس سے کچھ مانگنا چاہتے تھے، تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اسے لوگ یہ معبود بنا کر کیوں پوجتے ہیں؟ تو بعض قبیلے جو تھے خزاعہ اور دوسرے لوگ وہ اس ستارے کی پوجا کیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ اس کا رب تو اللہ ہے، وہ جب چاہے اس کو دکھا دے، جب چاہے اس کو غروب کر دے، اور وہی اللہ ہے جس نے ان سے پہلے قوم نوح کی ہلاک کیا تھا، یا اس سے پہلے فرمایا، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر دیا تھا، قوم عاد کو اور قوم سمود کو بھی، پس اس نے ان کا وجود ختم کر دیا، ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا تھا، بے شک وہ لوگ بڑے ظالم اور بڑے سرکش تھے، اور اس نے قوم لوط کو الٹی ہوئی بستیوں کے زمین پر دے مارا، پھر ان بستیوں کو اس پتھر یا پانی نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپ لیا۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرو گے؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، ذرا سوچو غور کرو، یہ اللہ کی وہ کتنی بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ بتا رہا ہے۔ هذا نذیر من النذر الاولی، یہ نبی یا قرآن پہلے ڈرانے والے انبیاء یا صحائف کی طرح ایک ڈرانے والا ہے، آنے والی گھڑی یعنی قیامت قریب آ چکی ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا نہیں ہے، وہی ظاہر کرے گا۔ کیا تم لوگ اس قرآن کو سن کر تعجب کرتے ہو؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی بات؟ تو یہ مشرکین کو اس پہ ڈانٹا گیا ہے کہ
کہ تم یہ کیوں مذاق اڑاتے ہو کہ اور ہنستے ہو، روتے نہیں ہو؟ تمہیں تو رونا چاہیے کہ تمہارے لیے عذاب کا یہ تمہیں بتا رہا ہے، عذاب کی وعید ہے، اور تم ہنس رہے ہو، مزے کر رہے ہو، اور غفلت میں مبتلا ہو کر خوب ہنس کھیل رہے ہو، خوب مزے کر رہے ہو۔ تو یہ تمہارا جو طریقہ ہے یہ انتہائی غلط۔ تو فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، پس تم لوگ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ اور اس کی عبادت کرو۔ یہ ہے تمہارے لیے ذریعہ نجات تم لوگوں کے لیے کہ اگر تم چاہتے ہو بچنا تو سجدہ کرو اللہ کو، اس کی عبادت کرو، تو پھر تم بچ سکتے ہو۔ یہاں یہ سجدہ تلاوت ہے۔ یہاں سورہ نجم مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ قمر ہے۔ تو سورہ قمر مکی صورت ہے، اس میں 55 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ تو یہاں پہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 نشانیاں بیان کر دیں قیامت کی۔ ایک تو یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی، اور اس سے مراد یہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اب قیامت ہی آئے گی۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، ان کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے، تو لہذا میں آ گیا ہوں۔ تو آپ قیامت کی علامت ہے، اور اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب آئے گی تو قیامت ہی آئے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے کہ احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھے، جیسے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر، دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ پر۔ تو لوگ کہنے لگے محمد نے ہم پر جادو کر دیا ہے کہ ہمیں 2 نظر آ رہے ہیں چاند، 2 ٹکڑے۔ ایک شخص نے کہا اگر اس نے تمہیں مسحور کر دیا ہے تو تم لوگوں کو مسحور نہیں کر سکو گے، یعنی اگر تمہارے علاوہ دوسروں نے بھی 2 چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے تو تمہاری بات صحیح نہیں ہے۔ یہ چاند تو پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے، صرف وہاں جزیرے عرب میں تو نہیں نظر آ رہا، یا مکہ میں تو نہیں نظر آ رہا۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں کو مسحور کر دیا ہے، سحر زدہ کر دیا ہے، آنکھوں میں نظر بندی کر دی ہے، تو یہ تم پر تو جادو اگر ہو گیا ہے تو باقی دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ کیا کہے گی؟ ان پہ بھی جادو کر دیا ہے۔ تو یہی کتنی غلط بات ہے کہ پوری آپ ہسٹری پڑھ لیجیے دوسرے ملکوں کی بھی، کہ جہاں پہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تو انہوں نے لکھا اپنی تاریخوں میں کہ یہ اس سال کی بات ہے جب کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، یہ ہسٹری میں موجود ہے۔ تو لہذا پھر وہ تو سحر زدہ نہیں ہوئے۔ تو فرمائے کہ یہ سحر نہیں ہے، معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے دکھا دیا گیا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا پھر لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو یا گواہ رہو، یہ دیکھ لو، یہ ایک معجزہ نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آیا۔ فرمایا کہ کفار اگر نشانی دیکھتے بھی ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ دیکھیے اللہ نے سب کچھ دکھا دیا، اتمام حجت کر دی، لیکن پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور انہیں جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر کام کو ایک انجام پر پہنچنا ہے، جو اپنا اصل اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو کر رہے گا، یہ دین پوری طرح کامیاب ہو کر رہے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس اقوام گزشتہ کی ایسی خبریں آ چکی ہیں جس میں ان کے لیے ڈانٹ ہے، جھڑکیاں ہیں۔
یہ اللہ کی بلیغ حکمت ہے، مگر مختلف طریقوں سے ڈرانا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن یہ نہیں ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ بس اے میرے نبی آپ ان سے الگ ہو جائیے۔ جس دن پکارنے والا یعنی اسرافیل ہولناک چیز کی طرف بلائے گا، جس کو ذمے ہے کہ وہ سور پھونکے گا، تو وہ لوگ تو فرمائیں کہ پس اے میرے نبی آپ ان سے الگ ہو جائیے۔ جس دن پکارنے والا ہولناک چیز کی طرف بلائے گا یعنی قیامت کی طرف، وہ لوگ جھکی نگاہوں کے ساتھ قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے چاروں طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں۔ تو ٹڈی دل کی مثال دی ہے کہ وہ جیسے کھیتوں پر حملہ آور ہوتی ہے وہ ٹڈی دل اور پورا کھیت چٹ کر جاتی ہے، تو اس طرح وہ ہزاروں لاکھوں کی صورت میں آتی ہے اور پورے اس علاقے کے اوپر پھیل جاتی ہے اور سب کچھ کھا کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمائیں کہ جیسے کہ وہ ٹڈی دل نکلتا ہے وہ آتا ہے، اس طرح انسان نکل رہے ہوں گے، اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے جہاں جہاں ان کو دفن کیا گیا تھا، جس جگہ پہ بھی تھے، کہیں کہیں جن کو جلا کے راکھ کر دیا تھا وہ بھی، جو سمندروں میں ڈوبے ہوئے تھے وہ بھی، جو زمین کی تنہائیوں میں تھے، پنہائیوں میں تھے وہ بھی، سب نکل کھڑے۔ تو یہ سب جو آج کے قبرستان ہیں ان میں، یا وہ قبرستان جو بالکل ہی صاف ہو چکے جن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اب، جن کی قبروں پہ یہ اسلام آباد بنا ہوا ہے، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، سب پہنچ جائیں گے اللہ کے حضور، وہاں پر آ جائیں گے۔ تو فرمائیں کہ پکارنے والے کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہوں گے، اور کفار کہیں گے یہ تو بہت ہی سخت دن ہے، اتنا ہولناک دن کہ جب وہ سب نکلیں گے اپنی اپنی قبروں سے اور پھر وہ میدان حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ تو فرمایا کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا، بہت سخت دن ہوگا، اور کافروں کے لیے تو کوئی آسان نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کو سارا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کرتوت ان کو معلوم ہے، اسی لیے وہ کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی پچھلی تاریخ بیان کر دی انبیاء کرام کی کہ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، بس انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہا یہ تو پاگل ہے، اسے جھڑکا گیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا میں مغلوب ہو گیا ہوں، اس لیے تو میری مدد فرما۔ تو انبیاء کرام جب تھک جاتے تھے اس وقت اللہ سے کہتے تھے کہ اے اللہ بس اب ان کو تو دیکھ، ہمیں تو جو کرنا تھا کر لیا۔ اب نوح علیہ السلام جیسی شخصیت، جیسے نبی جو 950 سال تک ان کو دعوت دیتے رہے، تو آخر کہنا پڑا ان کو کہ کہہ دیا کہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں تو مغلوب ہو چکا ہوں، میری بات نہیں مانتے، اب تو مدد کر۔ تو اللہ کہا ٹھیک ہے۔ بس ہم نے موسلادھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، پس یہ سارا پانی اس کام کے لیے جمع ہو گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ تو بس اللہ کا حکم آ گیا، آسمان کے سارے پرنالے کھل گئے، پانی ہی پانی، زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور پھر وہ ایسا سیلاب اور ایسا طوفان آیا کہ سب کو بہا کر لے گیا۔ اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں سے بنی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، جس کی نافرمانی کی گئی تھی اس کی طرف سے بدلہ تھا۔ یہ ہے ہمارا بدلہ، یہ ہے انتقام اللہ کی طرف سے۔ اور ہم نے اس واقعے کو ایک نشان عبرت بنا کر چھوڑ دیا۔ بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ ذرا نصیحت حاصل کرے اس واقعے سے۔ بس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں، اور ہم نے قرآن کو یقین نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو یہ آیات ترجیح ہیں جو بار بار آ رہی ہیں اس صورت میں۔ یہ دونوں آیات کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بار بار ان کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اور خاص طور پہ قرآن کے بارے میں کہ یہ تو آسان کر دیا گیا ہے۔ جو اس کو چاہے، جو پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے، یاد کرنا چاہے، آسان ہے اس کے لیے، لیکن جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے، پھر وہ کر ہی نہیں سکتا اس کو۔ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر فرمایا کہ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا تھا میرا عذاب، میری ڈرانے والی باتیں، ہم نے باقی رہنے والی نحوست کے دن ان پر ایک تیز و تند ٹھنڈی ہوا بھیج دی، انتہائی ٹھنڈی یخبستہ وہ ہوائیں ان کے اوپر چلنی شروع ہو گئیں۔ اور پھر جو کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ اکھاڑ پھینکتی تھیں یہ ہوائیں، جیسے وہ اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے پڑے، تنا پڑا ہوا اس طرح ان کی لاشیں پورے علاقے میں بکھر گئی۔
پس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں. ہم نے قرآن کو یقین نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، پس کیا کوئی ہے نصیحت کرنے والا، حاصل کرنے والا. پھر قوم سمود کا تذکرہ کہ قوم سمود نے بھی ڈرانے والی باتوں کی تکذیب کی تھی. بس انہوں نے کہا کیا ہم اپنی ہی قوم میں سے ایک آدمی کی پیروی کرنے لگے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے جیسا آدمی؟ تب تو ہم یقیناً سے گمراہ اور مجنون کہیں گے، یا ہم کہلائے جائیں گے کہ یہ دیکھو ایک اپنے ہی جیسے بندے کے پیچھے جا رہے ہیں. کیا ہم میں سے اسی پر وحی اتاری گئی ہے؟ بلکہ یہ تو بڑا جھوٹا اور خود پسند آدمی ہے. یعنی اتنی بڑی انہوں نے گالی دے دی ان کو. وہ لوگ کل کے دن ان قریب جان لیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے. پتہ چل جائے گا، سب پتہ چل جائے گا. ابھی تو وہ نبی کو کہہ رہے ہیں ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، پس اے میرے نبی آپ ان کے انجام کا انتظار کیجئے اور صبر سے کام لیجیے. دیکھ لیجیے اب کیا ہوتا ہے. اور آپ انہیں خبر کر دیجئے کہ پانی کو ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے. جس نے اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی ذمہ داری لی پھر اسے ہلاک کر دیا. تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہم اونٹنی کو چھوڑیں گے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فیصلہ کیا تھا کہ جس کنویں سے یہ پانی پیے تو ایک دن اس کا ایک دن تمہارا، تو برابر کا ہے تقسیم، تو یہ کرو. لیکن یہ نہیں مانے، انہیں اس کو مارنے کی سازش کی تو مار دیا. تو پھر جواب ملا کہ تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسے تھی میری ڈرانے والی باتیں. ہم نے ان پر ایک چیخ مسلط کر دی، بس وہ بار بنانے والے کی ٹوٹی پھوٹی گھاس پھوس کے مانند ہو گئے. کہ جیسے کہ وہ جو پرانی گھاس ہے، جھاڑیاں ہیں، وہ رکھ دی جاتی ہیں، باڑ بنا دی جاتی ہے تاکہ لوگ نہ آئیں اس کے علاقے میں. تو فرمائیں کہ اس باڑ کے مانند، اس گھاس پھوس کے مانند ہو گئے، سارے ختم ہو گئے، کوئی نہیں بچ سکا. اور ہم نے قرآن کو یقین نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی ڈرانے والی باتوں کو جھٹلایا تھا. ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی تھی سوائے آل لوط کے، جنہیں ہم نے صبح کے وقت بچا لیا تھا. صبح کے وقت وہ سب بچا لیے گئے جو لوگ مسلمان تھے، اور اسی وقت وہ اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا کہ پتھروں کی بارش کر کے ان سب کو الٹ دیا گیا. تو فرمایا کہ یہ ہمارا ان پر احسان تھا کہ ہم شکر کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اور لوط نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تھا، بتایا تھا کہ دیکھو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، مگر انہوں نے ڈرانے والی باتوں میں شبہ کیا تھا. اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو مانگا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا. تو وہ آئے قوم لوط کہ یہ مہمان آئے ہیں بڑے خوبصورت، یہ لڑکے ہیں، لونڈے ہیں، لاؤ ہمیں ہمارے حوالے کر دو. یہ ان کی خباثت. تو ان کو نہیں پتہ تھا کہ جو فرشتے ہیں انہیں ایک ہی ہاتھ مارا نا سب کی آنکھیں ختم ہو گئی. یہی فرمایا گیا یہاں پر کہ انہوں نے لوط کے مہمانوں سے ان کے مہمانوں کو مانگا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو ہی مٹا دیا. یہ ہے فرشتوں کی طرف سے ان کو چھیڑنے کا نتیجہ کہ انہیں اندھا بنا دیا اور وہ مہمانوں کو نہ دیکھ سکے. اور کہا کہ تم لوگ میرے عذاب اور میری دھمکیوں کا مزہ چکھو، اور صبح کے وقت ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے انہیں آ لیا، بس تم لوگ میرے عذاب اور میری دھمکیوں کا مزہ چکھو. ہم نے قرآن کو یقیناً نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ پچھلی قوموں کے معاملات، ان کے یہ واقعات کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. تو اگر تم نے بچنا ہے اس عذاب سے، اس سزا سے، تو یہ قرآن تمہاری ہدایت دے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور فرعونیوں کے پاس بھی بہت سی ڈرانے والی چیزیں آئیں. انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک زبردست قدرت والا پکڑتا ہے. پھر ہم نے اس کو چھوڑا نہیں کسی کو، وہاں پر سب کے سب انہوں نے لا کے ہم نے غرق کر دیے اس سمندر میں، اس دریا میں، کوئی نہیں بچ سکا. اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، آیت نمبر 43، کہ اہل قریش کا تمہارے کفار ان قوموں سے زیادہ بہتر ہیں یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں براءت و نجات لکھ دی گئی ہے. تو یہ کفار قریش کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو پچھلی قومیں تھیں تم ان سے بہتر ہو؟ کوئی اللہ کے ہاں کوئی تمہارا مقام نہیں ہے، یا تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے اللہ کی طرف سے
کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, تمہیں سیدھا جنت بھیج دیا جائے گا, ہے تو لاؤ دکھاؤ پھر. تو یہ دونوں طرح بتا دیا ہے کہ تمہارا معاملہ ایسا ہے اللہ کے ہاں کہ وہ ان سے بھی بڑھ کر ہے کہ وہ پچھلی قومیں جو تھیں مر گئیں, سب ختم ہو گئیں, اور اب تمہاری باری ہے. یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت غالب آنے والی ہے, ہم غالب آنے والے ہیں, ان قریب وہ جماعت شکست کھائے گی اور لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. اور وہ دیکھ لیا, انہوں نے اس کا مزہ دیکھ لیا غزوہ بدر میں, کہ جب وہ سب کے سب یا تو بھاگ پڑے یا مارے گئے یا قیدی بن گئے. بلکہ ان کا وقت مقرر قیامت کا دن ہے, اور قیامت کی گھڑی بڑی سخت اور کڑوی ہوگی, بہت سخت. بے شک مجرم گمراہی اور جنون میں مبتلا ہیں. جس دن وہ لوگ اللہ اب آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے, ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کی لپٹ کا مزہ چکھو. یہ ہے جہنم, جس کی تپش, جس کی گرمی اب تم ذرا برداشت کر کے دیکھو. ہم نے ہر چیز کو ٹھیک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے, کسی چیز میں ہم نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے, جو اللہ کا علم ہے اس کے مطابق. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر, اور ہماری آنکھ, ہمارا حکم آنکھ کی جھپک کی طرح صرف ایک بار ہوتا ہے, بس. اسے آنکھ جھپکتی ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے, پھر فوراً ہو جاتا ہے. اور ہم تم جیسے کافروں کو پہلے ہلاک کر چکے ہیں, بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سمجھے اس بات کو. انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اعمال ناموں میں نوشتہ ہے, سب کچھ لکھا جا چکا ہے, ہر چھوٹی بڑی بات سب لوح محفوظ میں موجود ہے. بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے, صدق و صفا کی مجلس میں, قدرت والے بادشاہ کے پاس. یہ اللہ کے نیک بندوں کا بھی تذکرہ مختصراً کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان بنائی ہوئی مجلسوں میں, ان مقامات پہ ہوں گے, اس بادشاہ کے پاس جس کی قدرت میں پوری کائنات ہے. اس کے بعد سورہ رحمان ہے, مدنی سورت ہے, جس میں 78 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. تو سورہ رحمان میں جو بات شروع کی گئی وہ الرحمن سے, کہ نہایت مہربان اللہ ہے جس نے قرآن سکھایا, قرآن کو پڑھایا. یہ اس کی کتنی بڑی نعمت. اس نے انسان کو پیدا کیا, اسے قوت گویائی دی, بولنے کی, بات کرنے کی, اس کو صلاحیت دے دی. اور آفتاب و مہتاب ایک مقرر حساب کے پابند ہیں جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. اور بیل, بوٹے, درخت سب اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں. وہ بھی جس کا تنا ہے, جس کا تنا نہیں ہے, سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اللہ نے آسمان کو اونچا کیا اور ترازو بنایا. یہ اللہ کا قانون کہ اس نے یہ آفتاب اور مہتاب, آسمان, زمین سب بنائے ہیں. یہ سب اسی لیے کہ یہ گھنٹے, دن, ہفتے, مہینے, حساب, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی سسٹم کے تحت چلیں گے. اور پھر ترازو بھی بنایا. تو ترازو سے مراد یہ کہ وہ عدل و انصاف رکھ دیا کہ ہر چیز میں عدل ہے, ہر چیز میں اعتدال ہے, کسی میں کوئی زیادتی نہیں ہے, ہر چیز میں. تو فرمایا کہ یہ تو کہ تم, اور پھر یہ ایک تولنا ہے کہ جو تم ناپ تول کرتے ہو تو تم تولنے میں حد سے تجاوز مت کرو, کہ اس میں کبھی کم تول دیا, کبھی زیادہ تول دیا. اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولا کرو, اور وزن میں کمی مت کرو, کم مت تولو. زیادہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کم نہیں ہونا چاہیے. اور اس نے زمین کو مخلوقات کے لیے بنایا, اس میں میوے اور خوشوں میں لپٹے کھجوریں ہیں, اور بھوسا والے دانے ہیں, خوشبودار پھول ہیں. بس اے انسانوں اور جنوں, تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, بتاؤ تم کس کا انکار کرو گے؟ کوئی ایک چیز کا انکار کر کے دکھا دو کہ یہ اللہ کی نہیں, یہ ہم نے بنائی ہے کوئی چیز تمہارے پاس؟ نہیں کر سکتے. اللہ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا, اللہ نے انسان کو سڑی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکرے کی طرح تھی, اور اس نے جنوں کو آگ کے ایک شعلے سے پیدا کیا. بس اے انسانوں اور جنوں, تم اپنے رب کی کن کن طاقتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اس کی طاقت ہے
کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، جن کو پیدا کیا، وہ دونوں مشرق و دونوں مغرب کا رب ہے، بس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن طاقتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے دو ایسے سمندروں کو جاری کیا جو بظاہر آپس میں مل جاتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جس کو آگے نہیں جا سکتے، اس کو وہ کراس نہیں کر سکتے۔ ایک ٹھنڈا میٹھا پانی، ایک کھاری اور تلخ پانی، ایک کا رنگ کچھ ایک کا رنگ کچھ، دونوں سرا برابر بہتے رہیں گے، ملیں گے نہیں۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ کون ہے یہ طاقت؟ تو فرمایا کہ لیکن ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ پس اے انسانوں جنوں بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن طاقتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، دونوں دریاؤں سے، میٹھا پانی بھی کڑوا پانی بھی۔ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، بتاؤ ذرا۔ اور اسی کے لیے وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کے مانند اونچے دکھائی جاتے ہیں، انتہائی اونچے، انتہائی بڑے بڑے۔ بس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ہر چیز جو زمین پر ہے ختم ہو جانے والی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہ جائے گی جو جلال اور عزت والا ہے۔ بس وہ ہے جو ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ بس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن طاقتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے مانگتے ہیں، اور وہ ہر وقت ایک شان میں ہے، اس کے لیے ہر روز ہر لمحہ ایک نئی شان ہے، نیا انداز ہے، وہ جس طرح چاہے دے دے۔ بس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور اے جنوں اور انسانوں ہم ان قریب تمہارا حساب لینے کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ وقت آنے والا ہے جب تمہارا حساب کتاب ہوگا، پھر ہم دیکھیں گے۔ بس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمان اور زمین سے کناروں سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، کوشش کرو ذرا، نکلو، نکل سکتے ہو تو نکلو۔ تم بغیر قوت و غلبہ کے نہیں بھاگ سکو گے۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی دیکھیں جی وہ تو چاند پہ پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا نکل نہیں سکتے۔ تو اللہ کے بندو وہ چاند تک پہنچے ہیں نا، چاند سے نکلے تو نہیں ہیں باہر، اللہ تعالیٰ کی کائنات سے تو باہر نہیں نکل سکتے، وہ تو اللہ نے یہی تو فرمایا ہے۔ تم قرآن پڑھتے کیوں نہیں ٹھیک طرح سے؟ زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، بالکل ہی باہر چلے جاؤ، نئی دنیا دیکھ لو اپنی، کوئی نہیں ہے کوئی۔ تو چاہے تم چاند پہ جاؤ، مریخ پہ جاؤ، چاہے تم سورج میں جا کے جل کے بھسم ہو جاؤ، لیکن تم اللہ کے اس کائنات سے تو باہر نہیں نکل سکتے۔ تو دیکھو ذرا، نکل کے دیکھو۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم نکلو گے بھی تو قوت و غلبہ کے ساتھ، تو وہ ہے تمہیں قوت مل گئی، طاقت مل گئی اتنی کہ تم نے اپنا جو وہ راکٹ ہے وہ کر لیا، بنا لیا، پہنچ گئے تم چاند تک، جیسے تم کہتے ہو جھوٹ ہے سچ ہے اللہ جانتا ہے، تو وہ تم نے کر لیا ہے، لیکن تم اس پوری کائنات کی حدود سے تو باہر نہیں نکلے، تو اسی کے اندر ہو تم۔ تو یہ اللہ کا چیلنج تو باقی ہے، یہ تو ختم نہیں ہوا۔ تو پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگر تم بھاگنے کی کوشش کرو گے تم پر آگ کا شعلہ اور شعلے کا دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پس تم غالب نہیں آ سکو گے، نہیں بھاگ کر سکتے۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب قیامت کے دن آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کے مانند گلابی رنگ کا ہو جائے گا، رنگ ہی بدل جائے گا اس کا۔ بس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کہیں پوچھا جائے گا اور کہیں نہیں پوچھا جائے گا، جیسے یہاں فرمایا، اور پھر وہ ان کو بتا دیا جائے گا۔ اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ مجرم ہے، اللہ کے یہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر انہیں پیشانیوں اور قدموں کے ساتھ پکڑ لیا جائے گا، کہ پیشانی یہاں سے اور ان کے پاؤں سے پکڑ کے سیدھے جہنم میں۔ بس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن طاقتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہذہ جہنم، یہی ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلاتے تھے یا مجرموں۔ وہ اس جہنم اور کھولتے اور پانی کے درمیان گردش کھاتے رہیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ شاید کچھ مل جائے، کھانے کو مل جائے، کوئی پینے کو مل جائے، لیکن نہیں۔ تو اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں. یہ وہ لوگ. اب آ گیا جنت کا تذکرہ، اپنے نیک بندوں کا تذکرہ، اس سے پہلے جہنم والوں کا تذکرہ. تو فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے رب کے اس مقام تک آنے کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہونے کے حساب کتاب سے ڈرتا تھا، ہر وقت لرزتا رہتا تھا، کانپتا رہتا تھا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، تو فرمایا اس کے لیے 2 باغ ہیں، 1 نہیں 2. پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں باغ ہری ٹہنیوں والے ہوں گے، سبزہ ہی سبزہ اس میں. پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے بھی ہوں گے، پانی کے چشمے، انتہائی خوبصورت منظر. پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی. 2 باغ، 2 چشمے، ہر پھل کی 2 قسمیں. پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اہل جنت ایسے بچھونوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے جس کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، انتہائی نفیس بہترین قسم کا ریشم جس پر وہ بیٹھے ہوں گے. اور دونوں باغوں کے پھل زمین کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے، پھلوں سے لدے ہوئے کہ وہ زمین پر جھک رہے ہیں. ایسے پھل اور ایسا وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے کہ جنتی کے قریب آ کر وہ خود کہے گا اے جنتی لے لے، میں تیرے لیے ہوں. وہ اس کو کھائے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا. تو اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان جنتوں میں نیچے نگاہ والی حوریں ہوں گی جنہیں اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے. تو یہ اور نعمت کہ یہ جن کی نظریں اپنے شوہروں سے نہیں ہٹیں گی، کہیں اور نہیں وہ اپنی نظریں مٹکاتی رہیں گی، یعنی وہ ان کے شوہر انتہائی خوبصورت اور یہ اس سے زیادہ خوبصورت کہ آپس میں محبت ہی محبت. تو یہ ہیں وہ اللہ کی طرف سے بنائی گئی حوریں ان کے لیے. کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ حوریں ایسے ہوں گی جیسے یاقوت اور موتی، اتنی خوبصورت. پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیک عمل کا بدلہ احسان، یعنی جنت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم نے نیک عمل کیے دنیا میں، اللہ نے بھی کتنا بڑا تمہارے ساتھ احسان کیا کہ تم کو اتنی خوبصورت، اتنی بہترین، بے مثال تمہیں جنت دے دی. بس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور فرمائیں کہ اور مذکورہ بالا دونوں باغوں کے سوا 2 اور باغ بھی ہوں گے. ابھی ختم نہیں ہوئی سلسلہ جاری ہے. 2 باغ تو اور فرمایا اور بھی مل جائیں گے. بس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ دونوں باغ نہایت سرسبز ہوں گے. بس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں بھی 2 ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے جو پوری طرح ابل رہے ہوں گے، خوبصورت. بس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں بھی پھل ہوں گے، کھجور ہوگا، انگور ہوگا، یہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اس میں. انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہاں پر بھی وہ حوریں ہوں گی، ان جنتوں میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی. پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی وہ بڑی اور کشادہ آنکھوں والی حوریں جو خیموں میں اقامت پذیر ہوں گی، وہاں پر ہوں گی. پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان حوروں کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے، یہ صرف جنتیوں کے لیے ہیں. بس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت سبز قالینوں، عمدہ اور نادر فرشوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے، بہترین قالین، بہترین اس کے اوپر وہ مسندیں، بہترین اس پر تکیے لگے ہوئے، وہاں وہ بیٹھے ہوں گے. اور فرمایا کہ انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور آخری آیت میں فرما دیا کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ آپ کے اس رب کا نام جو جلال اور عزت والا ہے. یہ ہے اس کی تخلیق، یہ ہے اس کا معاملہ، یہ ہے اس کی نعمتیں، اس کی قدرتیں جو اس میں بیان کر دی سورۃ الرحمن میں. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سورہ واقعہ میں. یہ سورہ واقعہ جو مکی سورت ہے جس میں 96 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة. فرمائیں جب قیامت واقع ہو جائے گی، آ جائے گی، اللہ کے حکم سے واقع ہو جائے گی، تو کوئی چیز اس کے وقوع پذیر ہونے کو جھٹلانے والی نہیں ہوگی. پھر جب آ گئی پھر کون ہے جو یہ کہے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ جادو ہے؟ پھر کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی. وہ کسی کو نیچا اور ذلیل کرنے والی اور کسی کو اونچا اور معزز بنائے گی. تو کچھ وہ ذلیل ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور کچھ وہ ہیں جو عزت والے جنت میں جائیں گے. جس دن زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پس وہ غبار بن کر اڑنے لگیں گے. لوگوں تم 3 جماعتوں میں بٹ جاؤ گے. اب تمہاری 3 کیٹیگریز بنا دی. وہ کیا ہیں؟ ایک جماعت دائیں والوں کی ہوگی، کیا ہی خوش قسمت ہیں یہ دائیں والے، جنتی. دوسری جماعت بائیں والوں کی ہوگی، کیا ہی بدقسمت ہیں یہ بائیں والے، جہنمی. اور تیسرے کون ہیں؟ نیکیوں میں سب سے بڑھ کر سبقت لے جانے والے، سب سے آگے ہی ہوں گے. یہ الگ بنا دیا. یہ ان کے لیے VVIP پروٹوکول کہ سب سے آگے، اس لیے کہ یہ سابقون الاولون ہیں. اور وہی لوگ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے. وہ نعمتوں والی جنتوں میں رہیں گے. سبقت کرنے والوں کا ایک بڑا گروہ اگلوں میں سے ہوگا، اور ان کی تعداد پچھلوں میں سے کم ہوگی. یہ بتا دیا کہ ظاہر سابقون اولون ہیں تو ان کا معاملہ تو الگ ہے، تو وہ اس میں اکثریت ہے ان کی جو پہلے تھے. لیکن پچھلے والوں میں نہیں، ان میں نہیں، تھوڑے سے ہوں گے بس. قلیل من الآخرین علی سرر موضونہ. یہ ان کی نعمتیں دیکھیے کہ وہ لوگ جی نبیوں بھی ہو سکتے ہیں، اصل تو اللہ کے بندوں کا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے تھے نیکیوں میں، وہ ہیں سابقون الاول. تو وہ تو ایک تو وہ تھے صحابہ کرام جو ایک دم آگے آگے تھے، اور اس کے بعد جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں ہوں گے کچھ لوگ، لیکن تھوڑے سے ہیں. وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر آرام فرما ہوں گے، ان پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ان کے سامنے ایسے ہی لڑکے پھرتے رہیں گے جو ہمیشہ ایک ہی جیسے رہیں گے، وہ بڑے نہیں ہوں گے، اسی طرح رہیں گے. ان کے ہاتھوں میں پیالے، جگ، شراب سے لبریز جام ہوں گے، وہ پلاتے پھریں گے، جسے پی کر نہ سر میں گرانی ہوگی نہ ہی عقل متاثر ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. انہیں اپنے پسند کے سارے پھل ملیں گے، جو چاہیں گے ملے گا، کوئی پابندی نہیں کہ کہیں سے مل رہا ہے کہیں سے نہیں مل رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، سب کچھ ملے گا. اس لیے کہ اللہ کی تخلیق ہے. اور اپنی خواہش و رغبت کے مطابق پرندوں کے گوشت ملیں گے، پرندوں کے گوشت. یہ بھی ہے کہ تیتر بٹیر یہ سب کچھ مل جائیں گے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. وحور عین، اور بڑی آنکھوں والی حوریں ملیں گی جو سیپ میں بند موتی کے مانند خوبصورت ہوں گی. یہ دنیا میں ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہوگا، اور وہ وہاں جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے، نہ کوئی گناہ کی بات، کوئی غلط بات نہیں، کوئی گالم گلوچ، کوئی غیبت، کوئی چغلی، کوئی کچھ نہیں، سب پاک. صرف سلام سلام کی آوازیں آ رہی ہوں گی، سلامتی ہی سلامتی ہے، وہی باتیں ہوں گی. اب یہ آگے دوسری کیٹیگری دائیں والے لوگ، اصحاب الیمین. وہ کون ہیں؟ فرمائیں کہ دائیں والے لوگ کیا ہی خوش قسمت ہوں گے. دائیں والے لوگ وہ بے کانٹے والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے، کہ بیری بھی ہے لیکن کانٹے نہیں ہوں گے اس میں. دنیا کی بیری میں تو پہلے کانٹے ہی کانٹے، ہاتھ ہی سارے لہولان ہو جائیں گے. تو فرمائیں کہ نہیں، وہاں کوئی کانٹا نہیں ہوگا. اور ان کے لیے تہ بتہ کیلے ہوں گے، لمبے پھیلے ہوئے سائے ہوں گے، بہتے ہوئے پانی کے جھرنے ہوں گے، بہت سارے پھل ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ ان سے کبھی روک دیے جائیں گے. ہو ہی نہیں سکتا، سب کچھ ان کو ملتا رہے گا. اور وفروش مرفوعہ، اور ان کے لیے اونچے فرش ہوں گے. ہم نے ان کو حوروں کو بطور خاص پیدا کیا ہے ان کے لیے، اور انہیں کنواری بنایا ہے، اپنے شوہروں کو محبت دینے والی ان کی ہم عمر بنایا ہے. تو یہ سب کچھ دائیں والوں کے لیے ہے. یہ ان کا ایک بڑا گروہ اگلوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلوں میں سے بھی ہوگا. یہ یہاں پہ فرق آ گیا.
کہ سابقون میں تو فرق ہے کہ اگلے والوں کو ملے گا صرف، پچھلے والوں کو نہیں، تھوڑے سے ہوں گے، لیکن یہ اصحاب الیمین اس میں فرما دیا کہ یہ اگلے والوں میں سے بھی ہوں گے، پچھلے والوں میں سے بھی، تاکہ ناراض نہ ہو بھائی تمہیں بھی دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کر دے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کو بھی مل جائے گا، تو لہٰذا کوشش کرے، پھر کوشش کرے گا، جو کوشش کرے گا مل جائے گی اس کو۔ اور تیسری کیٹیگری آ گئی، اور بائیں ہاتھ والے لوگ، یہ کتنے بد نصیب ہیں یہ بائیں والے، وہ شدید گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ، وہ سائے میں جائیں گے لیکن وہاں کوئی فائدہ نہیں، الٹا اور عذاب کہ اس میں سے گرم ہوا آ رہی ہوگی۔ وہ لوگ بے شک اس سے پہلے دنیا میں عیش پرست تھے، بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب پر اصرار کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہڈیاں رہ جائیں گی، تو کیا ہم واقعی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، اور کیا ہمارے گزرے ہوئے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے، وہ بھی زندہ ہو جائیں گے؟ تو یہ باتیں کرتے تھے۔ تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہاں، اگلے پچھلے سب، تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی، سب آ جائیں گے، سب وہاں اٹھائے جائیں گے اس قیامت کے دن، ایک متعینہ دن کے وقت ضرور جمع کیے جائیں گے۔ پھر اے گمراہو، جھٹلانے والو، تمہیں زقوم کا درخت ضرور کھانا پڑے گا، ضرور کھاؤ گے، بھوک لگے گی تو کیا کرو گے؟ کھاؤ گے، پھر تم اسی نے اپنے پیٹ میں بھرو گے، پھر اوپر سے شدید گرم پانی پیو گے، کھولتا ہوا گرم پانی یہ تمہاری آنتوں کو کاٹ ڈالے گا، بس تم بیمار پیاسے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ اونٹ کی جو مثال دی ہے کہ وہ، یہ اونٹ ہے ہیم، اور اس زمین کو بھی کہا جاتا ہے کہ ریتلی زمین جہاں جتنا مرضی پانی ڈال دیں وہ سب پی جائے گی۔ اسی طرح یہ اونٹ کو بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ پانی اتنا پیتا ہے کہ وہ سیر نہیں ہوتا، بیماری۔ تو فرمایا کہ اسی اونٹ کے مانند وہ پانی پئیں گے لیکن سیر نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن یہی ان بائیں والوں کی میزبانی ہوگی، اس سے ان کو وہاں استقبال کیا جائے گا۔ فرمایا کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، بس تم ہماری بات کو یقین کیوں نہیں کرتے، مانتے کیوں نہیں تم ہماری بات کو؟ کیا تم نے غور کیا کہ منی کا قطرہ جو تم ٹپکاتے ہو اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کون ہے اس کا خالق؟ تمہارے درمیان موت کو ہم نے مقدر کیا ہے اور کوئی ہم سے سبقت نہیں لے گیا ہے، کوئی ہم سے آگے نہیں جا سکتا۔ اس بارے میں ہم تمہاری جگہ تمہارے ہی جیسے دوسروں کو لے آئیں گے اور تمہیں کسی ایسی شکل میں پیدا کریں جسے تم جانتے ہی نہیں ہو، تو لہذا پھر بات مان لو، اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کی تو خبر ہے، پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، مانتے کیوں نہیں ہو، قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے اس بیج کے بارے میں غور کیا جسے تم بوتے ہو، زمین میں ڈالتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ اسے پودے کی شکل میں تم اگاتے ہو یا ہم اسے اگانے والے ہیں؟ یہ تمہاری طاقت ہے کہ تم نے اگا لیا؟ کون ہے یہ؟ اگر ہم چاہتے تو اسے بھس بنا دیتے، پھر تم حسرت ہی کرتے رہ جاتے، کیا کر لیتے تم؟ ساری تمہاری یہ محنت سب ختم ہو جاتی، اور کہتے کہ ہم یقین خسارے میں پڑ گئے، بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ کیا تم نے اس پانی کے بارے میں غور کیا جسے تم پیتے ہو؟ اسے بادل سے تم نے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ بتاؤ، اس کو تم اتار سکتے ہو؟ اور اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، کتنا میٹھا ٹھنڈا پانی تمہیں دیا ہے۔ کیا تم نے اس آگ کے بارے میں غور کیا جسے تم ہرے درخت سے نکالتے ہو، آگ بناتے ہو، یہ درخت کو رگڑتے ہو اور پھر وہ آگ بن جاتی ہے؟ تو اس درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ بتاؤ، ہم نے اسے باعث نصیحت اور صحرا میں سفر کرنے والا بنایا ہے۔ تو فرمائیں کہ لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ بس اے میرے نبی، آپ اپنے عظیم رب کی پاکیزگی بیان کیجیے، یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ اس کو کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ فرمایا کہ میں ستاروں کے گرنے والے ان کے مکان اور زمان کی قسم کھاتا ہوں، اگر تم یہ سمجھو یہ ایک عظیم قسم ہے جو اللہ کی قسم ہے۔ بے شک یہ معزز قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب جو لوح محفوظ میں موجود ہے، اسے صرف بہت ہی پاک لوگ چھوتے ہیں۔ پاک لوگ وہ کون ہیں؟ وہی فرشتے ہیں، یہ فرشتے ہیں جو اس کو چھوتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔
کیا تم اس کلام الہی کے سلسلے میں کافروں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے ہو؟ کیا ان کی باتیں مانو گے؟ تم نے اپنی یہ روزی یہ بنا لی ہے کہ تم قرآن کو جھٹلاتے ہو۔ تو یہ ان کا ذکر فرما دیا مشرکین کا، اور اس کے بعد پھر اختتامی آیات میں فرمایا کہ پس جب کسی کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت تم اسے مجبور بن کر دیکھ رہے ہوتے ہو، اب کیا کریں؟ کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی کام نہیں آ سکتا اس وقت، اور تمہاری بنسبت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم مجھے دیکھ نہیں پاتے ہو، دیکھ نہیں سکتے ہو۔ پس اگر تم کسی کے تابع فرمان نہیں ہو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اس کی روح کو واپس کیوں نہیں لے آتے ہو؟ اگر واقعی تم کچھ کر سکتے ہو تو کرو، پھر لے آؤ اس کی روح واپس۔ تو فرمائیں کہ اگر مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے تو اس کے لیے آرام اور عمدہ روزی اور نعمتوں والی جنت ہے، پھر تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے بہترین معاملہ ہے۔ یہ سابقون کے بارے میں فرما دیا، السابقون السابقون، اور اگر وہ دائیں والوں میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ اے اصحاب یمین کے گروہ کے آدمی، تیرے لیے سلامتی ہو۔ تو یہ ان کا نتیجہ، ان کا رزلٹ آ گیا اصحاب یمین کا کہ آ جاؤ تم بھی۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گروہوں میں سے ہے تو اس کی میزبانی کے لیے گرم پانی ہے وہاں، تو وہ تو جہنم میں جائے گا اور جہنم میں جلایا جانا ہے۔ بے شک یہ ساری باتیں یقینی طور پر برحق ہیں، پس اے میرے نبی آپ اپنے رب عظیم کی پاکیزگی بیان کیجئے، یہی اسی طرح آپ اپنے رب کو کی تسبیح کر سکیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید مدنی صورت ہے، اس میں 29 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمائیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ساری کائنات وہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہ ہے بادشاہ مطلقاً، وہ زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور کوئی اس کی قدرت میں دخل نہیں دے سکتا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے اور آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اسی نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے، جو اس میں چڑھتا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہوتا ہے، تو لہذا تم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ اس کا علم تمہیں پوری طرح گھیرے ہوئے ہے، اس میں تم کسی طور پہ بھی اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ سینوں کے راز، ایک ایک بات اس کے علم میں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ علام الغیوب، آمنوا باللہ ورسولہ، پھر یہاں دعوت دے دی ہے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس کا اس نے تمہیں وارث بنایا ہے۔ یہ اللہ کا مال ہے، تمہارا نہیں ہے، تو دو اس میں سے۔ بس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو، حالانکہ رسول اللہ تو تمہیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے دین کی طرف، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اور اس نے تو تم سے اس بات کا عہد بھی لیا ہوا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وہی اپنے بندے پر صریح اور واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں تاریکی سے نکال کر روشنی تک پہنچا دے۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے بندوں کو تاریکیوں سے روشنی تک پہنچا دیا۔ بے شک اللہ تمہارے لیے بڑا ہی رافت و رحمت والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ کے لیے ہے، تو تم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیوں نہیں کرتے؟ یہ سب اللہ کا مال ہے، تم میں سے کوئی اس کے برابر ہو نہیں سکتا جس نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا۔ وہ لوگ درجے میں ان سے زیادہ اونچے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔
اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی پوری خبر رکھتا ہے۔ تو یہاں اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے فرق کر دیا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں فتح مکہ سے پہلے کرنے والے کہ جنہوں نے ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، قتال بھی کیا، تو یہ وہ لوگ ہیں، انفاق بھی کیا، تو ان کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے تو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا، کیا کچھ ملے گا، طاقت ملے گی نہیں ملے گی، مسلمان تو اسی طرح تھے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد اب یہ واضح ہو گیا کہ اب جو سپرمیسی ہے وہ مسلمانوں کی ہے، وہ ہیں اب اس میں غالب، ان کی تو طاقت ہے، ان کی قوت ہے، اب سب آ رہے ہیں۔ تو یہ تو کچھ دیکھنے کے بعد آئے نا، تو اسی لیے فرق ہو گیا۔ فتح مکہ سے پہلے والے وہ ہیں جنہوں نے ایمان بالغیب کے ساتھ ایمان لائے اور خرچ کیا، اور فتح مکہ کے بعد لیکن دونوں کو دے گا اللہ تعالیٰ، جیسے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، دونوں کے لیے جنت ہے، لیکن فرق ہوگا ان کے اس ارادے کی وجہ سے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کو اللہ اس کی پوری خبر رکھتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، بس وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا، اور اس کے لیے بہت عمدہ اجر ہے، یعنی جنت ہے وہ اس کو دے گا۔ جس دن آپ دیکھیں گے حشر کے مقام پر کہ مومن مرد اور عورتوں کو دیکھیں گے، ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، یہ ان کا نور جو ان کے اعمال کی بنا پر ان کے ساتھ ساتھ چلے گا، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور ان سے فرشتے کہیں گے آج تمہیں ایسی جنتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، تم ان جنتوں میں ہمیشہ رہو گے، یہی در حقیقت عظیم کامیابی ہے۔ اب رہو شاندار یہاں پر منافقین، ان کا معاملہ بھی دیکھ لیجئے کہ جس دن منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے ذرا ہمارا انتظار کر لو تھوڑی دیر، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، تمہاری روشنی میں ہم بھی نکل جائیں گے، اور تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مانگے تانگے کی روشنی سے کام نہیں چلے گا، تم جاؤ پیچھے واپس جاؤ جا کے نور تلاش کرو، وہاں سے کچھ لے کر آؤ، یہاں کچھ نہیں ملے گا اب تمہیں۔ پھر دونوں جماعتوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی گئی، ایک رکاوٹ آ گئی کہ وہ منافق پیچھے رہ گئے، مومن آگے چلے گئے، جس کا ایک ہی دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر عذاب ہے ان منافقین کے لیے، اور اندر رحمت ہی رحمت ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے۔ ینادونہم الم نکن معکم، منافقین اہل جنت کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم بھی تو تھے وہاں پر، اب ہمیں لے چلو، تو کہیں گے ہاں مگر تم نے اپنے آپ کو نفاق میں مبتلا کیا، تم نے منافقت کی اور مسلمانوں کے سلسلے میں کسی آفت کا انتظار کرتے رہے کہ کب یہ مریں گے، اور شک میں پڑے رہے، جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، تمہاری موت آ گئی، اور شیطان تمہیں اللہ کے مقابلے میں آخر وقت تک دھوکہ ہی دیتا رہا، دھوکے میں ڈال رکھا کہ نہیں ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوگا، اور آج تم دیکھ لو کہاں پہنچ گئے ہو، تم جہنم میں۔ فرمایا کہ بس آج کے دن تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، تمہارے لیے وہی لائق ہے، وہی بہت برا ٹھکانہ ہے کہ اب تم اس میں اب مزے چکھو۔ فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے اور جو حق یعنی قرآن نازل ہوا ہے اسے سن کر نرم ہو جائیں، یعنی دلوں کی نرمی ہونی چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنے کی تو یہ رغبت ہے، تلاوت کریں گے دل نرم ہوتا چلا جائے گا، اور ان لوگوں کے مانند نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی، اس لیے ان کے دل سخت ہو گئے، جب انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا اور انہیں وہ ظلم کیے جو اللہ نے بتائے ان کے بارے میں، تو ان کے دل سخت کیا، پتھر ہو گئے، بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ جان لو بے شک اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، اور جو لوگ اللہ کو اچھا قرض دیتے ہیں ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ قرض واپس کر دے گا، لیکن سود کے ساتھ، یہ اللہ کا سود ہے جو اللہ تعالیٰ دے گا، کئی گنا بڑھا کر دے گا۔
ایک نہیں، دو نہیں، 10 سے اوپر ہی اوپر ہوگا، وہ تمہیں دے گا، اور ان کے لیے بہت ہی عمدہ اجر ہے، یعنی جنت ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق و شہید ہیں، انہیں ان کا اجر اور نور ملے گا۔ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہی لوگ جہنمی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ اور جان لو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشا زیب و زینت، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال و دولت اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس بارش کی ہے جس سے اگنے والا پودا کافروں کو خشک کر دیتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، پھر زرد ہو جاتا ہے، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بروں کے لیے سخت عذاب ہے اور اچھوں کے لیے اللہ کی مغفرت اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی ٹٹی ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کا، پوری دنیاوی زندگی کا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ انسان جب شروع میں ہوتا ہے تو کیا ہے؟ صرف کھیل تماشا، بچے ہیں یا نوجوان ہیں، سب کھیل تماشا ہے، بس کھیل کود بھاگ دوڑ یہی چیزیں ہیں ان کی بس۔ اور اس کے بعد پھر ذرا اور بڑے ہوئے، جوان ہوئے، سج بن کے خوب سج دھج کے ساتھ، کوئی زیب و زینت ہے، آرائش ہے، خوب اپنے آپ کو سجانا ہے، بنانا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح آپس میں دوسرے پر فخر کرنا آئیں گے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میری یہ گاڑی، میری یہ سامان، میرا یہ لباس۔ اور پھر جب مال و دولت اولاد مل جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے آگے بڑھنا ہے کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، اسی میں لگ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کی مثال اسی بارش کی ہے، جب یہ درخت، یہ پودا پیدا ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ فصل خوب آگے بن رہی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، پھر کچھ نہیں ملتا۔ یہ انسان کا معاملہ ہے کہ وہ پہلے بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، پھر وہ موت ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور آگے پھر حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں قیامت کے دن۔ تو تم نے کیا کرنا ہے مومنو؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، لوگو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، بھاگو، جلدی کرو، دیر مت کرو، اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمان اور زمین کی کشادگی کے مانند ہے، پورے آسمان اور زمین مل کر وہ جنت بنے گی، ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ عظیم فضل والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ اور جو مصیبت بھی زمین پر نازل ہوتی ہے یہ تمہاری جان پر، تو وہ لوح محفوظ میں ہے، قبل اس سے کہ ہم اسے پیدا کریں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے، کوئی بھی مصیبت، سب کچھ لکھی ہوئی ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتا دی گئی تاکہ ہر جو چیز تمہیں نہیں ملی اس کا افسوس مت کرو کہ نہیں ملی، ٹھیک ہے، نہیں تمہارے قسمت میں ہی نہیں ہے، نہیں ملے گی تمہیں، پھر رونا کس بات کا؟ اور جو نعمت اس نے تمہیں عطا کی ہے اس پر خوشی نہ مناؤ، اسی لیے کہ وہ تو تمہیں ملنی ہی تھی، تمہیں مل گئی تو اللہ کا شکر ادا کرو بس۔ اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا، فخر کرنے والا ہوتا ہے، کہ جہاں جو چیز مل گئی اترانا شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا کہ تو میرا حق تھا، مجھے مل گیا۔ نہیں، اللہ کا شکر کا احسان ہے، اس کی توفیق ہے، اس نے تمہیں دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، کنجوس ہیں، لوگوں کو ہی بخل کا حکم دیتے ہیں اور خود بھی بخیل ہیں۔ اور جو شخص اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے روگردانی کرے گا، بے شک اللہ بے نیاز تمام تعریفوں والا ہے، اس کا یہ مال کسی کام نہیں آئے گا، اس کے لیے خود وبال جان بن جائے گا۔ ہم نے یقیناً اپنے رسولوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتابیں اور میزان اتارا تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں بھی آئیں، یہ میزان، عدل، انصاف یہ بھی آیا، اور اس کے ساتھ طاقت بھی، اور ہم نے لوہا پیدا کیا، اس میں بڑا زور اور لوگوں کے لیے بہت سے فوائد ہیں، تو لہذا یہ طاقت بھی اللہ نے دی ہے تاکہ کون جہاد کر کے بن دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے۔ تو وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کی بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ پچھلے حوالہ دیا یہاں پر پچھلے انبیاء کرام کا کہ ہم نے یقیناً نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، دونوں کی اولاد میں انبیاء کرام پیدا کیے، کتابیں نازل کی،
لیکن ان میں سے بعض نے ہدایت کو قبول کی اور بعض نہیں مانے. اکثر لوگ فاسق ہیں اس میں، مانتے نہیں ہیں. پھر ہم نے ان کے پیچھے اپنے دوسرے رسول بھیجے، ان کے سب کے پیچھے پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. ہم نے انہیں انجیل دی. جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں نرمی اور رحمت ڈال دی. عیسائیوں کی تعریف فرمائی گئی جسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں 7ویں پارے میں. اور جس رہبانیت کی بدعت انہوں نے پیدا کی اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا کہ یہ جو راہب بن گئے، راہبائیں ہیں، راہب ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ شادی بیاہ چھوڑ کے اب وہ راہب بن گئے، یہ ہم نے نہیں کہا تھا. یہ سب ان کی اپنی ہی بدعت ہے. مگر انہیں اللہ کی رضا کی چاہت میں ایسا کیا تھا، پھر انہیں کما ہو کہو اسے نہیں نبھایا، اس کے مطابق کیا ہی نہیں. پھر وہی بدماشیاں شروع ہو گئی. ان کے گرجوں میں پادریوں کے بعد دیکھ لیں. بس ان میں سے جو لوگ ایمان پر قائم رہے ہم نے انہیں ان کا اجر دے دیا، ان میں سے بہت سارے فاسق ہو گئے ہیں. تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو صحیح معنی میں نہیں لیا بلکہ اس کو بالکل الٹ دے دیا. جو انجیل نے بتایا تھا اس کو عمل کرنے کے بجائے وہ اپنی مرضی کے انہوں نے فیصلے شروع کر دیے. تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت کا دگنا حصہ دے گا. تو یہ اللہ کی طرف سے بشارت کہ تمہیں دگنا اجر دوں گا اور تمہیں ایک نور بھی عطا کرے گا جس کی مدد سے تم آگے چلو گے، اور تمہیں معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. تو یہ ہے اس کی تمہارے اوپر احسانات کہ تمہیں وہ دوہرا اجر بھی دے رہا ہے، نور بھی دے رہا ہے جس سے تم پل صراط کو پار کرو گے، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر رہا ہے. لئلا يعلم اہل الکتاب الا يقدرون على شيء من فضل اللہ، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل و کرم کے کسی حصے میں تصرف کرنے کی کوئی قدرت نہیں رکھتے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور یہ کہ فضل و کرم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ فضل عظیم والا ہے. تو تم اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، تو لہذا اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا، ورنہ تم بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی